نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ اور کہاں سے شروع ہونے؟ کل ہم نے کیا کیا تھا جی؟ ہم نے کل اور پرسوں حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا قتل کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا قتل کی سزا، جو قتل ہے قتل کے بارے میں مکمل بات ہوئی تھی۔ آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں ساری سزاؤں پہ بات ہوئی، کس کس بات پر کیسے کیسے سزا دی جا سکتی ہے، کیسے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پہلے آپ پڑھ لیں، پھر آپ کو ایک لسٹ بھی بنا کے بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو آیت نمبر 33 شروع کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفعوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ انما لگا لو ذرا، انا بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، ما صرف، بے شک صرف، جزاء سمپل جزا، ٹھیک ہے، اور حمزہ آ رہا ہے، دیکھیں واؤ اس کے پر حمزہ پیش الف، جزا زیادہ جزاؤں کے لیے، ٹھیک ہے، سزائیں یا جزا، تو یہاں پہ اس کے اوپر آ رہی ہے، دیکھیں جزاء، جزا بھی لکھ سکتے ہیں، بدلہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو سزا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جزا بدلہ یا سزا، ٹھیک ہے، کس کی؟ الذین، ان کی، الذین وہ لوگ، یہ پوائنٹی کا ورڈ ہے، وہ جو، اور لوگ اس کے اندر درمیان میں آتا ہے، وہ جو، وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کی، با محاورہ ان لوگوں کی، ان لوگوں کی جو کیا کرتے ہیں، یحاربون، یا وہ حاربہ حرب روٹ ورڈ ہے، حرب کسے کہتے ہیں؟ جنگ کو، ہے نا؟ تو حرب جو محارب کہتے ہیں، اور حرب ویسے ہم سب کو پتہ ہے کہ حرب جنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ وونون جمع کے لیے ہے، اور ہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ہاں کے ساتھ الف آ رہا ہے، حرب جنگ ہے تو حارب جنگ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب اس کو ملا کے دوبارہ ٹھیک کر کے لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یا وہ ہاں ریبونا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جنگ کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ وہ جنگ کرتے ہیں، بے شک صرف جزا یا بدلہ یا سزا ان لوگوں کی جو کہ وہ جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، و رسولی، اور رسول سے اس کے، اللہ سے و، اور رسول، رسول سے، ایسے لکھیں گے، رسول سے، ہو اس کے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اس کے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ سے کیسی ہوتی ہے جی؟ اللہ کو، اللہ کی نہ اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی بھی نہ ماننا، ایسے بھی ہیں، پھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے، تو اللہ سے جنگ ہے نا۔ جیسے سورۃ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہم لوگ، سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اس کی طرح ایسے کرتا کہ ٹیڑھا تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو، مجھے آپ لوگوں کی اسی فکر رہتی ہے، اچھا جی۔ اور اس کے بعد دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانے، ٹھیک ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو حدیث سنت کو نہیں مان رہے ہیں، تو وہ جو رسول کو نہ مانے، رسول کی نہ مانے، تو دونوں کے ساتھ، دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ جو اللہ کے رسول کی پہلی جنگ کس سے؟ جو اللہ کے رسول کی نہیں مانے، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جو اللہ کے رسول کی نہ مانے،
تو وہ اللہ سے جنگ کرنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہاں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہاں اور یا وہ سین عین یا صحیح روٹ ورڈ ہے نا، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صحیح. صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. اور یہاں پہ یا الف واو یا حرف علت ہے، اس میں سے یا گر گیا اور واو نون جمع کے لیے. وہ کوشش کرتے ہیں، سعی یسعونا، ٹھیک ہے، یا اس میں یسعونا وہ کوشش کرتے ہیں. کوشش بھی کیا ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں نا با محاورہ، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ دوڑ دھوپ، یہ با محاورہ بات ہوتی ہے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی ہر وقت کسی ایسے کام میں لگے رہتے ہیں. کہاں پر، فی بیچ الارض، زمین میں. زمین کس کی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں بھی زمین میں کس چیز کی، فسادن، فسادن فساد کرنے کی، سمپل سی بات فساد. تو یہاں پہ اگر ہم یہاں دیکھیں کہ فساد کس طرح کا فساد ہوتا ہے، پہلی بات جو آئی ہے اللہ کے رسول کی نہ ماننا. یہ زمین کس کی، اللہ کی. اور کس کی ہے جی، حکم کس کا چلے گا، اللہ تعالیٰ کا چلے گا. نظام کس کا چلے گا، اللہ کا چلے گا. جو سب سے پہلا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے زمین پر جو فساد کی بات ہو رہی ہے نا، پہلا یہ کہ وہاں پر اللہ کے رسول کی نہ مانی جائے. اللہ کو نہ مانا جائے، اور اللہ کو مانا جائے تو اللہ کے قانون کو، اس کی شریعت کا نہ مانا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، یعنی یہ مطلب دین یا دین شریعت کا اسلام نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہے وہ کیا ہے، فساد فی الارض، زمین میں فساد ہے، اور اسی کے لیے جنگ جائز ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے. اور دوسرا کہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، گھروں میں بھی، گھر میں بھی فساد جب ہو تب جھگڑا ہوگا، تب نافرمانیاں ہوں گی. اور فساد جب اللہ کے رسول کی نہیں چلے گی. تو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر گھر توڑے جاتے ہیں، طلاقیں لی جاتی ہیں، طلاقیں دی جاتی ہیں، مگر اس فساد کو کوئی نہیں دیکھتا کہ جہاں اللہ کے رسول کا حکم نہ مانا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر ٹوٹے. اس کی وجہ سے کبھی گھر نہیں ٹوٹے، گھر ہمیشہ اپنی انا کے لیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو گھر ہو، معاشرہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جہاں اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا جا رہا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ وہاں جنگ ہے، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور زمین پر فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا کرتے ہیں، ان یہ کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے کیا کیا کرتے ہیں، یقتل، یا وہ قاف تا لام قتل روٹ ورڈ ہے، اور تا پہ شد آ رہا ہے واو الف جمع کے لیے، یہ سزا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہ وہ قتل کر دی. اب یہاں یہ سزا آ رہی ہے، شروع میں ہے نا سزا ان کی. سزا ان کی کیا ہے، جو اللہ کے رسول کی نہ مانے اور زمین میں فساد کرے. اللہ کی نہ مانے، اللہ کی نہ مانے، اللہ کے رسول کی نہ مانے، اور پھر اس کی حکم کے خلاف جب جتنے بھی کام ہوں گے زمین پر فساد کے ہی ہوں گے. تو جب وہ یہ کام کریں تو ان کو کیا کیا جائے، سزا ان کی ہے ان یہ کہ، یا وہ واؤل جمع کے لیے ان کو بھی جمع کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. قتلوا، تا پہ کیا آ رہا ہے، شد آ رہی ہے. ٹھیک ہے، انہیں وہ قتل کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، سزا میں کیا ہے جی، یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یا، اور اس میں کسے کہتے ہیں، باغیوں کو بھی. اور میں بھی آپ کو بھی لکھ کے دکھاتی ہوں، ڈاکہ زنی، اور جو ڈاکو یا کسی کے جگہ میں جا کے قتل کرنا اور غدر مچانا، ڈاکہ ڈالنا، یا اس طرح کے جو فساد ہوتے ہیں نا، ان کی سزائیں پھر یہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یا کیا کیا جائے، یسلب، یا وہ سواد لام با سلب روٹ ورڈ ہوتا ہے. اس کا سلیب کا، سلیب کیا ہوتا ہے جی، پھانسی چڑھانا، لٹکانا، سولی چڑھانا، واؤ جمع کے لیے. ٹھیک ہے، اور لام پہ کیا رہا ہے، شد، وہ سولی چڑھا دیے جائیں، سین سے سولی ہوتا ہے، سولی چڑھا دیے جائیں، یا پھر کیا کہیں گے ہم، پھانسی دے دیے جائیں. پھانسی بھی وہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھانسی دے دیے جائیں، سولی چڑھا دیے جائیں، یا سلیب چڑھا دیے جائیں، وہ یا وہ پھانسی دے دیے جائیں.
نمبر 1 کیا ہے؟ یا قتل کر دیے جائیں، یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں. نمبر 2 پہ کہ وہ سولی چڑھا دیے جائیں. او یا کیا کیا جائے؟ ان میں سے کوئی بھی ایک سزا دی جائے. اور سزا میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، پہلے آپ یہ لکھ لیں، ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں. او یا تقطع، تا باب تفعول ہے وہ، قاف طا عین اور تا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور تو پہ کیا آ رہا ہے؟ شد. جب شد آتا ہے شدت سے، قتل بری طرح سے قتل کر دیے جائیں، سولی بری طرح سے سولی چڑھا دی جائے. او یا تقطع، وہ قطع کرنا، کاٹنا، وہ کاٹ دیے جائیں. پھر بری طرح سے ہم خود یہ لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، با محاورہ، وہ کاٹ دیے جائیں. کیا کاٹ دیے جائیں جی؟ وہ کاٹ دیے جائیں ایدیہم، ید واحد، ایدی جمع، ہاتھ، ہم ان کے، ہاتھ ان کے، اور کیا جی؟ اس کو مٹانا پڑے گا. وہ کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے، وہاں اور ارجل، ارجل سے کہتے ہیں پاؤں، راجی نمبر جب واحد اور ارجل جمع، پاؤں، ہم ان کے، یعنی ہاتھ اور پاؤں ان کے کاٹے جائیں. کیسے کاٹے جائیں؟ من خلاف، من سے، خلاف. خلاف کسے کہتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے خلاف، خلافن، ایک دوسرے کے خلاف ہونا کہتے ہیں نا. تو یہ من خلافن کا مطلب ہوتا ہے ایک خلاف ایک دوسرے کے بھی لکھ سکتے ہیں، مخالف بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ہم خود لکھیں گے سے یہاں سے آگے ایک دوسرے کے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹا پاؤں، ٹھیک ہے، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹا ہے تو سیدھا پاؤں. تو یہ اپوزٹ کاٹنے ہیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے ایک دوسرے کے خلاف کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے. او یا کیا کیا جائے؟ ینفعو، یا وہ نون فا یا نفی ہوتا ہے، نفی، ہاں ایسے ہوتا ہے نفی. نون فا نفع ہوتا ہے، جمع کے وہ فائدے کے لیے آتا ہے نفع. یہ نفی، نفی کرنا. ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نفی کر دیں. نفی کرنا ہوتا ہے مائنس کرنا. تو یا اس میں حروف علت ہے، گر گیا. اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ نون، یا نون کے ساتھ ملے گا، نون فا اور والی جمع کے لیے. یا وہ مائنس کر دیا جائے. اب مائنس کیا کرتے ہیں؟ کسی کو مائنس کر دینا، نکال دینا. کہتے ہیں نا جب کہتے ہیں دو میں سے ایک کو نکالا تو مائنس ایک آ گیا، تو نکال دیے جائیں، ٹھیک ہے. پھر میں با محاورہ بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے. وہ نکال دیے جائیں، مائنس کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں. کہاں سے؟ من الارض، من سے، الارض زمین سے. الارض زمین سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے، ملک سے بھی کہہ سکتے ہیں، وطن سے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا اس میں یہ سارا کیا بنے گا؟ نکال دینا، وطن بدر کر دیے جائیں، وطن بدر کر دیے جائیں، ملک سے نکال دیے جائیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے میں کیا ہے نا، یہ آپ لوگوں کو ٹیڑھا نظر آتا ہے، میں چاہتی ہوں سیدھا نظر آئے، ٹیڑھا نہ نظر آئے. تو آپ اس دن بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، تو میں چاہتی ہوں سیدھا نظر آپ لوگوں کو آئے. تو سیدھے میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں دیکھوں میں کر تو رہی ہوں. چلیں اچھا جی. یا وہ ینفعو، یا ینفعو، یا پیش ہے اور ان پہ، اور کیا ہے؟ ینفعو، ینفعو آگے، ینفعو نہیں آئے گا، ینفعو، ینفعو، وہ ننفع، یہ نفی ہے نا. تو مائنس کر دیے جائیں، مطلب وہ وطن سے، وطن بدر کر دیے جائیں، ملک بدر کر دیے جائیں، ٹھیک ہے. ذالکہ یہ. اچھا پہلے ہم ان تینوں کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ سزائیں کیا ہیں. سزا کیا ہے؟ سزا ہمارے ہاں اس کو سزا کو یا بدلے کہتے ہیں، لیکن دیکھیں نا تو شریعت کہتے ہیں حد سکھاتی، حد، حدود، حد واحد، حدود جمع، ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قانون ہوتا ہے، قانون، ٹھیک ہے. اور ایک کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے، اب میرے دل سے نکل گیا، اچھا وہ جو قاضی دیتا ہے اس کو سزا دینا کہہ لیں، ٹھیک ہے، جس کا فیصلہ
وقت کا قاضی کرتا ہے، وقت کا جو ہے آپ اسے قاضی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے جج بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جج یا فیصلہ کرنے والا یا قاضی جس کا فیصلہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتائے ہیں، جیسے قرآن میں آ گیا یہ ہماری شریعت پوری ہو رہی ہے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حد اور حدود خاص جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، جیسے زنا ہو گیا، زنا کی حد ہو گئی، اب آگے آئے گا چوری کی حد ہو گئی، اسے سرقہ کہتے ہیں، اور حد سرقہ ہے، حد قصاص ہے، اس میں حد قصاص کون سی حد آتی ہے جی؟ حد قصاص آتی ہے، قتل کے بدلے قتل، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف پھر سے باقاعدہ یہ حد سرقہ، حد سرق کہتے ہیں یا سرقہ کہتے ہیں، چوری کی حد، ہاتھ کاٹ دینا، تو یہ اس طرح سے جو حدیں ہوتی ہیں، حد زنا، رجم یا حد زنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی ہے، پھر آگے زنا سورۃ نور میں جا کے دیکھیں گے اور بہت ساری جو بھی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جن کا فیصلہ قرآن میں کر دیا وہ حد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ حد اور حدود سزائیں ان کی، لیکن جو دنیا میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ان حدوں کو کے علاوہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ اسے کہتے ہیں محاربہ، اس آیت کو کہتے ہیں آیت محاربہ، ٹھیک ہے؟ آیت محاربہ مطلب جنگ کی آیت یا سزاؤں کی آیت، جو زمین پہ فساد مچائیں ان کی سزا، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جو اللہ کے رسول کی کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی ہم نے جو ابھی پڑھا کہ جنگ کرتے ہیں، اللہ کے رسول جنگ کرتے ہیں، تو وہ کرنے والے کون ہیں؟ جنگ کرنے والے اللہ کے رسول سے جنگ کرنا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کے قانون کو نہ ماننا، شریعت کو نافذ نہ ہونے دینا، نہ کرنا نہ ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے جی؟ سود لینا دینا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ سب جنگ ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ پھر میں تو سیدھا سے کہوں جو نماز پڑھنے مسجدوں میں نہیں جاتے وہ بھی ایک جنگ ہے، وہ بھی ایک جنگ ہے جو اللہ سے کی ہوئی۔ تو جتنے بھی دین کے کام ہیں، دین کے کام، اللہ کے رسول کا ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، اللہ کو ماننا، اللہ کی نہ ماننا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، نمبر ایک تو یہ ہے، اور اس میں پھر کیا ایک اور کہا جاتا ہے مرتد، اس میں مرتد کی سزا بھی آ جاتی ہے، مرتد کی سزا بھی کیا؟ قتل ہے، وہ پھر ہم قتل قصاص میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ وہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، ہمیں اپنے قرآن سے نہیں ملتا، قرآن میں دو ایک جگہ پہ ہے، لیکن اتنا واضح نہیں ہے جتنا ہمیں تورات سے ملتا ہے، دو سزائیں، رجم اور مرتد، یہ دو سزائیں ہمیں تورات سے ملتی ہیں، اور باقی یہاں پہ جو آ رہا ہے محاربہ میں سزائیں جو آ رہی ہیں، جنگ، کسی بھی طرح کی جنگ کرنا، وہ، اور نمبر دو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زمین میں فساد کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کون سے، اور یہ جو سزا آ رہی ہے اس کے مطابق جو ہمیں بتایا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنا، غبن کرنا، اور کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کے کوئی اس طرح کے غلط کام کرنا، سارے ایسے کام، میں تو سیدھی بات تو جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں نا، ایسے بہت سے کام، تو سب پہ سزا بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف سزائیں کیوں بتائیں گی یہاں پہ؟ نمبر ایک، انہیں قتل کر دیا جائے، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے بری طرح سے، یا انہیں سولی پہ چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف، ایک دوسرے کے مخالف کاٹ دیے جائیں۔ یہ جنگ فساد کی، اور جو جرم ہے اس کے مطابق، جو جرم کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، جج اور قاضی اس کا فیصلہ کریں گے اس کے مطابق سے، ٹھیک ہے؟ جاسوسی کرنا، یا کسی کے اس طرح کے راز کھول دینا، اپنے راز کہیں جا کے کھول دینا، غدار، اس طرح کی غداری بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے، ایک تو غداری ایسی غداری ہے کہ اپنی ملک کے بندے مروائے جا رہے ہیں، بم بلاسٹ کروائے جا رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو قتل ہی ہوگا نا، قتل ہوگا، سولی کی سزا ہوگی، لیکن ہر ایک بندہ مختلف طرح سے انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو جتنا انوالو ہے اس کے مطابق اس کی وہاں سزا یہاں بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ 4 سزائیں بتائی گئی، قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا انہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ سائڈ سے جو ہے نا کاٹ دیے جائے، بری طرح سے کاٹ دیے جائے، یا انہیں وطن بدر کر دیا جائے، اس زمین سے نکال دیا جائے۔ تو یہ ساری سزائیں یہاں پہ کیا بتائی گئی ہیں؟ یہ ساری سزائیں ہیں جو کہ وقت کا قاضی یا وہ دے گا، یہ حد نہیں ہے، یہ کیا ہیں جی؟ یہ سزائیں ہیں۔ تو اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں، اس میں بغاوت، غداری
یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آگے کیا ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذالکہ یہ ذالکہ یہ لاہم یہ کیا یہ سزائیں یہاں پہ سزائیں کہہ سکتی ہیں یہ سزائیں اس کی طرف اشارہ ہے یہ سزائیں لا واسطے ہم ان کے واسطے ان کے یہاں کہاں پہ خزین خا زایا خزی یہی روٹ ورڈ ہے کس کا رسوائی کا تو خزین رسوائی ہے رسوائی ہے بے عزتی ہے کسی کو نیچا دکھا دینا ہے کس میں فی بیچ الدنیا دنیا میں تو ان کی کیا ہے جی انہیں قتل کر دیا جائے سلیب چڑھا دیا جائے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اپوزٹ سائڈ سے مخالف سن سے یا پھر کیا کیا جائے انہیں وطن بدر کر دیا جائے یہ ساری دنیا میں بیچ دنیا میں تو یہ والی ہے واہ اور لہم لاواستے ہم ان کے واہ اور لاواستے ہم ان کے واسطے ان کے جو ایسی حرکتیں کریں فساد مچائیں واسطے ان کے فی بیچ الآخرہ آخرت میں ٹھیک ہے آخرت میں یعنی اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے آخرت میں عذاب عذاب ہے عذاب کا عذاب ہی لکھیں گے عذاب ہے کیسا عظیم عین ضامیم عظم کہتے ہیں ہے نا عظیم بہت بڑا عظم بڑا عظیم بہت بڑا تو آیت کا با محاورہ ترجمہ سن لیں آپ لوگ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوششیں کرتے پھرتے ہیں یہی ہے کہ انہیں بری طرح سے قتل کیا جائے بری طرح سے سولی چڑھا دی جائے یا ہاتھ پاؤں مخالف سنتوں سے بری طرح سے کاٹے جائیں یا انہیں اس سرزمین سے ہی نکال دیا جائے یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اللہ مگر اب یہاں پہ کیا رہا ہے اللہ اگر یہ نہ ہوتا ہے نا توبہ نہ ہوتی استغفار نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے ہیں نا یا ہم بھی اور ایسے بھی لوگ جن سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ مگر الذین وہ جو کون وہ لوگ جو تابو توب روٹ ورڈ ہے کیا بتایا تھا میں نے توب کا آپ کو آسان سا کر کے ہمیشہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ یاد رہے توب کا اصل مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا ٹھیک ہے متوجہ ہونا ایک اور کیا مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا اور ایک توبہ ہوتی ہے توبہ ٹھیک ہے تو جب آتا ہے انسان کے لیے تو توبہ آتا ہے توبہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے الا طرف توبو الا اور جب آتا ہے اللہ کے لیے تو پھر اللہ آتا ہے اللہ اوپر اللہ اوپر سے مہربان ہوتا ہے انسان کو توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی اور انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے ٹھیک ہے الا طرف تو توب اس کا روٹ ورڈ ہے اس میں کیا ہے جی واو حروف علت ہے الف واو یا حروف علت ہے تو یہاں سے کیا ہوا ہے جی تابو ہو گیا واو الف میں بدل کے تابو ہو گیا ٹھیک اب ہم اسے مٹاتے ہیں دیکھیں تابو توب سے تابو واو الف جمع کے لیے انہوں نے یا جنہوں نے دونوں آ سکتے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ڈیفینیٹ سی بات ہے بڑے بڑے سخت جرم ہیں مگر پھر بھی اگر انہوں نے توبہ کر لی من قبل من سے قبل پہلے سے کس پہلے سے کس چیز کے پہلے سے اللہ تعالیٰ اور آپ یاد رکھیں میں آپ کو ایک بڑی آسان سی بات بتاؤں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وہ طریقہ بتا دیا یہ کہ ہم بھی بڑے گناہ گار ہوتے ہیں آپ بتاؤں میں کوئی گناہ بڑے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے ہوتے ہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں بھی بھاری کرتے ہیں جب ہمارے دل بوجھل ہو جاتے ہیں جب ہمارے دل ایسے لگتا ہے کہ انسان اگر مر نہ جائے نا اس کا ضمیر تو پھر الگ بات ہے لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ میں وزنی ہو رہا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بن کر بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اب ہم سے کچھ غلط ہوا ہے
جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے نا، آپ کو جب یہ احساس ہوتا ہے تو وہ ان کو تو مبارک ہے نا، وہ تو پھر کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جن کو محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو جن کو احساس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تمہارے گناہ ہیں نا ان کی وہ نہ کرو، ان سے گناہ ہوئے ہیں اور اللہ نے ان پہ پردہ بھی ڈال دیا ہے، تو ایسا نہ کرو کہ تم یہ بار بار کہو کہ اللہ میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. ٹھیک ہے، مطلب اپنے گناہ کی تشہیر نہ کرو. کیوں؟ اللہ نے احساس آیا ہے تمہیں، تم نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے کیا کیا ہے، ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. تمہارے گناہ کسی کے سامنے کھلے نہیں. شکر کرو. ٹھیک ہے، اسی کی اس کے آگے یہاں پہ جو گناہوں کی بات ہو رہی ہے، اب یہ چھوٹے ہی ہوں بڑے ہوں، لیکن جب یہاں پہ فساد فی الارض آ رہا ہے، فساد وہ کسی بھی طرح کا فساد ہے، چاہے آپ کے اپنے عملوں میں ہے، چاہے آپ نے زمین میں فساد کیا ہے تو فساد نہ. اب اس نے فساد کیا لیکن یہ کہ نہیں پکڑا گیا، ڈاکے ڈالے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، سب کچھ کیا، مگر کیا ہوا، اس نے توبہ کر لی. اس کو خود سے احساس ہو گیا کہ میں نے اس کو اللہ نے اس کے پردہ ڈالا اور اس نے احساس کر لیا. اس نے کوئی ڈاکو تھا، کوئی بہت بڑا مجرم تھا، کوئی آپ کہہ لیں کہ بم بلاسٹ کرنے والا، کوئی ایسا بندہ آپ کہہ لیں، مگر اس نے توبہ کر لی. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں کس سے پہلے، ان یہ کہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ان یہ کہ اس میں چاہے حالانکہ بڑی بڑی سزائیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے نوکر، ہمارے بچے، ہمارے بہت سے رشتے، جب کسی کا گناہ پتہ چل جائے ہم بڑے ظالم ہو جاتے ہیں، اپنی دفعہ چاہتے ہیں ہمارے چھپ جائیں اور دوسرے کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے، یہاں سمجھایا کہ جا رہا ہے اتنے بڑے بڑے مجرموں کے لیے کہا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ توبہ کرنے سے پہلے یہ کہ تقدیر تا تم قاف دال را قدر روٹ ورڈ ہے، قدر. ٹھیک ہے، اور پورا کا پورا آیا. قدر کیا ہوتا ہے؟ قدرت پانا، اندازے کے مطابق تم نے ٹائم پہ اس کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم قدرت لکھیں گے واو جمع کے لیے، یہ کہ تم قدرت پاؤ. قدرت پالو مطلب قدرت پانا کا مطلب کیا ہوگا، یہاں پہ تم قابو میں کر لو، تم قابو پالو. ٹھیک ہے، کن پر؟ ظاہر سی بات ہے مجرم کے اوپر. کوئی بھی جرم کر رہا ہے، رنگیا ہاتھوں پکڑا گیا یا تم نے اسے پکڑ لیا اور وہ توبہ بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کہ تم اسے قابو کرو وہ توبہ کر گیا. ٹھیک ہے، تم قدرت پاؤ اللہ اوپر ہم ان کے. قرآن ہمیں مجرموں کے بھی کیا دکھا رہے ہیں یہاں پر، مجرموں کے بھی رائٹس کیا لیں آپ کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے جرم کرنے کے بعد تو پھر تو اس کے بعد تمہارے قابو میں آنے سے پہلے کر چکے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں مجرم کو پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مجرم ہے، وہ پکڑا گیا ہے، وہ جیل کی سزا بھی کاٹ کر آ گیا ہے، وہ اپنی اچھی بڑی سادی سی زندگی بھی گزارا ہے، بغیر کسی جرم کے اچھی نیک شریف زندگی گزارا ہے، اسے پھر پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اگین اینڈ اگین پوری اس کے پیچھے جا کے اس کو پکڑے گی ہے نا. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، یہاں منع کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو خود تمہارے سامنے پیش ہو جائے اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر لے اور کہہ دے، یا ہو سکتا ہے اس کے جرم اللہ نے چھپا دی، اس نے توبہ کر لی، وہ کچھ نہیں ایسا کرا تو تم نے اس پہ قدرت پارو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فعلم، یعنی تم اسے چھوڑ دو. مطلب فاپس عین لام علم، کس کا روٹ ورڈ ہے؟ جاننے کا، والی جمع کے لیے. اور کسے کہا جا رہا ہے؟ تم. پس تم جان لو، پس تم جان لو. کیا جان لو؟ انا کہ بے شک. اب دیکھیں انا نہیں آ رہا، انا آ رہا ہے، زبر اوپر ہے، کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخش دینے والا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم، بہت زیادہ بخش دینے والا. ٹھیک ہے،
یا پھر ہم کہیں گے ہمیشہ سے بخش دینے والا، اور رحیم بہت رحم کرنے والا، یہ بھی بہت رحم کرنے والا آپ کہہ لیں، نہایت رحم کرنے والا آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اپنے رب کو پہچانو، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا رحم کرتا ہے، بہت بخشتا ہے، تمہیں بھی بخشتا ہے، تم جانتے ہو کہ تمہیں اس نے کہاں کہاں بخشا ہے۔ انسان اللہ نفس سے ہی بصیرہ، انسان کو اپنے آپ میں بڑی بصیرت ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے بھی اللہ نے بہت جگہ بخشا ہے، بہت معاف کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح بتا دیا، مگر وہ جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ بےحد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو مطلب کیا ہے، گرفتار کرنے سے پہلے اگر وہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، ہو سکتا ہے کہ قاتل انہوں نے جن کے قتل ہوئے ان سے معافی مانگ لے، اپنا مال واپس کر دے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہو کہ میں اگر دید دے دوں، معافی مل جائے مجھے، اور اس کے لیے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا، تو پھر آپ، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پھر ہمیں بیچ میں نہیں آنا چاہیے، اگر وہ سب کچھ کر چکا ہے تو پھر تم اسے چھوڑ دو، معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، یا کیا ہے، حروف ندا، یا ایھا زیادہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا اے، ٹھیک ہے، الذین اے وہ لوگو، اے وہ جو، اے لوگو، یہاں پہ سیدھا سیدھا لوگو آ جائے گا، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، امن روٹ ایمان کا اور والی جمع کے لیے، جو تم ایمان لے آئے ہو، تم ایمان والے ہو، ٹھیک ہے، تم ایمان لے آئے ہو، آئے ہو، یا پھر اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے جی، اتقو، اتقوا اللہ۔ اب یہ تو الحمدللہ آپ لوگوں کو آ گیا، بہت دفعہ میں نے آپ کو سکھایا اس کے اندر۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، کس سے ڈرو، والف جمع کے لیے تم ڈرو، تم بچو، تم تقوی کرو، اللہ کا، تم ڈرو اللہ سے، تم تقوی رکھو اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرو، وابتغوا، وا اور با غین یا بغیر روٹ ورڈ ہے، بغیر سے کہتے ہیں بغاوت کو، بغاوت، بغاوت کسی سے ہوتی ہے، ایک بڑی بغاوت ہوتی ہے جو سیاست میں ہو جاتی ہے نا، سیاست میں آپ کہہ لیں ملک کی سیاست، گھر کی سیاست، ایک ضد ہوتی ہے، ضد، یہ بھی اسی کی بغاوت کہتے ہیں، ایک ضد ہوتی ہے۔ ضد کیا ہوتی ہے، جو ڈائننگ ٹیبل پہ ہو جاتی ہے، ہمارے بچے کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ہے نا، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، وہ چیز چاہیے، بالکل، چاہے کھلونوں کپڑوں پہ، وہ ضد ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، مجھے یہ نہیں یہ چاہیے۔ تو بغاوت اور ضد ایک ہی جیسی چیز ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، چاہنا، چاہنا، تلاش کرنا، کیا چیز تلاش کرنا، اپنی مرضی کی چیز، اپنی مرضی تلاش کرنا، چاہنا۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اب یہاں ورڈ چاہنے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا، واہ اور ابتغوا، وابتغوا ہے نا، دیکھیں وابتغوا، واہ اگر اللہ پڑھیں گے تو پھر ابتغوا ہی کہنا پڑے گا ہمیں، واہ اور وابتغوا، با آ رہا ہے دیکھیں، اور با اور غین کے درمیان میں ایک تا آ رہا ہے، واو جمع کے لیے، بغی روٹ ورڈ تھا دیکھیں، بغی، با استعمال ہوا، غین اور یا کیا ہو گیا، گر گیا، اور فعلت ہے گر گیا، با اور غین کے درمیان میں کیا ہے جی، تا ہے، اور تم تلاش کرو، پہلے کیا کہے، تم ڈر جاؤ اور تم تلاش کرو، کیا تلاش کرنا ہے، تم تلاش کرو، الیہ، الی طرف ہی اس کے، الی طرف ہی اس کے، طرف اس کے، اچھا جی، پہلے میں مٹا لوں پھر آگے دیکھیں کیا کرنا ہے، ایک تو ڈرنا ہے اور تلاش کرنا ہے طرف اس کے، الوسیلہ، ال آ رہا ہے، اور واو سین لام وصل، وسیلے کا روٹ ورڈ ہے، ذریعہ، ہم ہمارے پاکستانی اس میں وسیلے کو، اس کا وسیلہ بنتا ہے، کہہ سکتے ہیں وسیلہ، وسیلہ کیا ہوتا ہے، کوئی ذریعہ، ہمارے پاکستان میں کیا کہتے ہیں، ذریعہ، اور عربی میں یہ وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرب، قرب تلاش کرنا، قرب،
نزدیک ہونا، کسی کے نزدیک ہونا، قرب تلاش کرنا. ہمارے اور ذریعہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ بھی کسی کا، لیکن ہمارے ہاں اس کو وسیلے کو کسی اور طرح لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وسیلہ حاصل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا پھر کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی شہید کا، ہے نا، کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے. تو یہ بات یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پاکستان کے لحاظ سے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. عربی میں کیا ہے؟ نزدیکی بنانا. ٹھیک ہے، تلاش کرنا نزدیکی یا قرب، اللہ کی قرب، نزدیکی، محبت. تو یہاں پہ وسیلہ، الوسیلہ خاص ہے ال، ٹھیک ہے، الوسیلہ. تو یاد رکھیں یہ وہ والا وسیلہ نہیں، میں بار بار آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ وہ والا وسیلہ نہیں ہے. اس کا مطلب قرب کا تلاش کرنا، اور قرب کے لیے تقوی کا حکم ہے، اور ساتھ وسیلے کا طریقہ بھی بتایا. ٹھیک ہے، اسی آیت میں دیکھیں ہمارے ہاں وسائل ہوتے ہیں، وسائل، وسیلہ، وسائل. تو یہ آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ عربی میں وسیلہ قرب کے لیے تلاش ہوتا ہے. تو وسیلہ یہاں پہ لکھیں گے قرب. وہاں اور اللہ سے ڈرو، پہلے کیا ہے؟ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور کیا کرو؟ تلاش کرو وسیلہ. تو وسیلہ کیا تلاش کرنا ہے؟ وہ قرب کیا تلاش کرنا ہے؟ وہاں اور جاہد، جیم ہا دال جہد. جہد کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو، کوشش. تو جہد کس طرح سے ہوتی ہے؟ کوشش کیسے کیسے ہوتی ہے؟ جیم ہا دال جہد، اس سے جہاد بنتا ہے. جہاد مطلب کوشش کرنا، سب سے پہلی تلوار کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں، اور ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے کوشش کرنا. وہ چاہے تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں ہو، یا نفس کے ساتھ گھر کے اندر ہو. ٹھیک ہے، اور یہ چاہے آپ کے گھر میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، چاہے آپ دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، جس جگہ پر، جہاں جتنی آپ کی کوشش ہے آپ نے وہ کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ تلوار سے کریں، ہاتھ سے کریں، زبان سے کریں، اس کو برا دل میں محسوس کر کے کریں، لیکن کریں، کوشش ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے اور قرب، اور قرب، ڈرو اللہ سے، اور قرب تلاش کرو اس طرف، اس کے قرب. اور تم کیا کرو؟ جاہدو. جاہدو کیا ہے؟ جہد فعل ہے، یہ فاعل ہے واو جمع کے لیے. تم جہاد کرو. جہاد میں ہر طرح کی کوشش آ جاتی ہے. تم کوشش کرو. فی بیچ سبیلی، راستے میں اس کے. سبیل راستہ، بیچ راستے میں، ہی اس کے. ٹھیک ہے، کس کے؟ جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ہر کوشش تمہاری، صبح اٹھ کے فجر پڑھنا، تھکے ماندے آ کر رات کی عشاء کی نماز پڑھنا، یہاں سے لے کے نماز سے لے کے روزے سے لے کے، اور امر بن نہیں، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح سے عمل پیرا، خود بھی ہونا، دوسروں کو بھی کرانا، یہ ہے جہاد. ٹھیک ہے، ہر طرح کا جہاد ہو، لیکن کس کے راستے میں ہو؟ اللہ کے لیے ہو. آپ کی نیت اللہ کے لیے ہو، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے. اور ہم کرتے اسی لیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، موسٹلی ہمارے دماغوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر کام کا جہاں اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اور اللہ کی جو قرب تلاش کرنے کے لیے تمہیں کوشش ڈیفینیٹ کرنی پڑے گی، چاہے وہ نماز کی ہو، چاہے کسی طرح کی بھی کوشش ہو. ٹھیک ہے، اور بیچ راستے میں اللہ کے، اللہ کو، لعل شاید کے، کم تم، شاید بھی آ سکتا ہے، شاید کے، تاکہ، کم تم، تاکہ تم، تا تم، فا لام ہا فلاح. ٹھیک ہے، فلاح کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، فوز بھی ہو، فلاح. اور کیا ہے جی؟ واؤ نون جمع کے لیے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
اسے کہتے ہیں فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو ہمارے ہاں ایک وسیلہ آتا ہے، وسیلہ کہتے ہیں نا، یا میں کرنا تو نہیں چاہتی یہ بات، لیکن وسیلہ جو ہے نا اللہ کے قرآن و سنت کے مطابق ایک مقام ہے جس کا نام قرب بتایا جاتا ہے عرب میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قرب کے لیے ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو باقی تو ساری باتیں ہم کر بھی چکے ہیں، لیکن اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے اور جو اس کے لیے ہم یہی بھی کر سکتے ہیں کہ والدین کی اب وسیلہ بنانا، اب اس کو اگر وسیلہ کہہ لیں اور ذریعہ کہہ لیں، تو اللہ کی قرب تلاش کرنے کے لیے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت، والدین سے دعا لینا، غریب کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی تو وسیلے ذریعے ہو سکتے ہیں نا۔ ضروری ہے کہ وہ پیر فقیر ہی کوئی ہو، اس سے جا کے دعا کروائے تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر وسیلہ بھی بنایا جائے نا تو کوششیں والدین کی خدمت کے ساتھ اپنے فرائض پورے کریں، وراثت میں ڈنڈی نہ ماریں، یہ بھی تو ذریعے ہو سکتے ہیں نا اللہ کے قربت کے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وسیلہ جو ہے اس طرح سے استعمال کریں جیسے کہ ہمارے پاکستانی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین، انا بے شک، آیت نمبر میں بتا دوں ہم نے کتنی آیات کر لی ہیں، 34 بھی کر لی ہے، 35 بھی کر لی ہے، اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں 36 نمبر آیت۔ انا بے شک، بے شک، الذین وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کاف فارا کفر والی جمع کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، آپ انکار بھی لکھ سکتے، کفر تو لکھا ہوا ہے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس لو، اگر، لو اگر، یہ سورۃ نساء میں بھی آیا تھا اور یہاں پر بھی دوبارہ آ رہا ہے، لو اگر، انا کے بے شک، انا بے شک، انا زبر اوپر ہے تو کے بے شک، کے بے شک، لا واسطے ہم ان کے، واسطے ان کے، ماں جو، فی بیچ، الارضی زمین میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، سارا کا سارا، ٹھیک ہے، جمیعاً اکٹھا، یا سارا کا سارا، جو زمین میں ہے، آ رہا ہے نا ما فی الارضی، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا اکٹھا، ٹھیک ہے، وہاں، اور مثلہ، مثال، مانند، یا طرح، ہو اس کے، یعنی اتنی بھری ہوئی زمین اس کی طرح، ما ساتھ ہو اس کے، ساتھ اس کے، مطلب جتنی زمین میں سب کچھ ہے اس کی طرح کی ایک اور زمین لے ہے، ڈبل ہو جائے معاملہ، زمین میں سونا چاندی ہر چیز زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو اس کے پاس، ایک اور ویسی زمین ہو، مثال اس کے، ایک اور اس طرح کی زمین ہو، ٹھیک ہے۔ کیوں لام زرلی، تاکہ کن کے لیے کہا رہے ہیں، جو کافر ہیں، جو کفر کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ وہ زمین کے اندر اتنا کچھ ہے وہ بھی اور اس طرح کا اور لے آئیں، لام زرلی تاکہ، یا وہ فا دال یا فدی روٹ ورڈ ہے، فدی، ٹھیک ہے، فدی روٹ فدیے کا، تو یہاں پہ کیا ہے، الف واو یا حرف علت ہیں تو یا یہاں سے گر گیا، اور یہاں پہ کیا ہے، تا، لیفتدو، یہ فا ہے، والف جمع کے لیے، تاکہ وہ فدیہ دے دیں، تاکہ وہ، یا وہ کے لیے،
فدیہ سے وہ فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہوتا ہے جی؟ فدیہ دے دیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے، جو کوئی سامان دیا جاتا ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کفارہ یا فدیہ. کفارہ گناہوں کا ہوتا ہے، فدیہ بھی گناہوں کے ایک طرح کا ایک آپ سے فدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ ایسی رقم بھی کہہ سکتے ہیں بدلے میں کسی کے بدلے میں کہ ہماری جان چھوڑ دی جائے، تاکہ وہ فدیہ دے دیں بھی واضح بھی ساتھ ہی اس کے. کس کے؟ اس زمین کے. ایک زمین پہلے سے ان کے پاس سے اتنی بھری ہوئی زمین اور آ جائے ان کے پاس. ٹھیک ہے؟ ساتھ اس کے اور بھی دے دیں. تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے لیے دے دے؟ من عذابی، من سے عذابی، عذاب سے، عذاب کا عذابی لکھیں گے، عذاب سے. کس دن؟ یوم القیامت، یوم دن. دنیا میں تو ہوش ہی نہیں آنا نا، ہوش ہی اس وقت نہیں آنا. دن القیامہ، القیامتی. ٹھیک ہے؟ دن قیامت کے. تو قیامت کے دن جو موت ہوتی ہے، جو عام ایک سنگل پرسن سے، کسی سنگولر پرسن کی موت ہوتی ہے، واحد انسان کی موت، اس کی موت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس کی قیامت وہی ہوتی ہے. تو موت پر ہی آنکھیں کھلتی ہیں. موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تم زمین بھر سونا دو تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن نہیں، دنیا میں دو. دنیا میں تم سے صدقہ خیرات لیا جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں بخش دیا جائے گا. لیکن وہاں جا کے نہیں، وہاں جا کے ہر چیز ایسی سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے؟ اگر تم دو گے قیامت میں، مانا تا باب تفاول وہ تو قبلا، نہ وہ قاف باپ پہ کیا آ رہا ہے؟ شد. تو قبلا، نہ وہ قبول کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ نہ وہ قبول کیا جائے گا، من سے، ہم ان سے، من سے ہم ان سے. کن سے؟ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اللہ کے احکامات، اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے؟ وہ اگر زمین کے جتنا سونا اتنا اور سونا لے کر آ جائیں تاکہ کہ وہ اپنا فدیہ دے دیں اپنی قیامت کے دن بھی جان چھڑانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور لا واسطے ہم ان کے، واسطے ان کے کیا ہے جی؟ عذاب، عذاب ہے. کیسا؟ علیم، علم روٹ ورڈ ہے درد کا، علیم دردناک. عذاب کا عذاب لکھیں گے دردناک، جو ناک میں درد کر دے. ٹھیک ہے؟ تکلیف والا، مشکل والا. تو با محاورہ سنیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اتنا سب کچھ اور بھی لے آئیں تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے فدیہ دے دیں، جان بچانے کے لیے وہ دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون، یا وہ کے لیے، آیت نمبر 37، یا وہ کے لیے، وہ را واو دال روت، ارادے کا روٹ ورڈ ہے. اور واو کس میں بدل گیا؟ یا میں. الف واو یا حرف علت ہے تو یا واو یا میں بدلا ریت، واو نون جمع کے لیے. روت کیا ہے جی؟ ارادہ. واو گرتا ہے ہم بھی ارادہ کر دیتے ہیں، ارادہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ رکھنا چاہنا، وہ چاہتے ہیں، واو نون جمع کے لیے. کیا چاہتے ہیں؟ ان یہ کہ، ان یہ کہ، یا وہ خراجم خرج، واو جمع کے لیے. ٹھیک ہے؟ وہ نکل جائیں، وہ نکل جائیں. وہ زمین کا سارا کچھ دیکھ کے کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ نکل جائیں من سے، الناری آگ سے، من سے الناری آگ سے، النار آگ سے. ٹھیک ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہ وہ نکل جائیں آگ سے،
وا اور ماں نہیں، وا اور ماں نہیں، نہیں ہیں ہم وہ، اور نہیں ہے وہ بخارجینا بازد بھی ساتھ، خا اور عاجم خرج روٹ ہے، خا پہ کھڑا زبر ہے تو خارج ہو گیا، خا خارج، خرج روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، اور خارج جمع ہے، ٹھیک ہے، خارجینا یا جیم اور یان جمع کے لیے، ساتھ نکلنے والے، ساتھ نکلنے والے، اور نہیں ہے وہ ساتھ نکلنے والے، منہا من سے، ہاں اس میں سے، کس میں سے، ہاں کی ضمیر آگ کی طرف جاری، بھی انار آیا تھا نا، آگ کی طرف جاری ہے، آگ سے، آگ مؤنث ہوتی ہے، ہمارے اردو میں بھی آگ مؤنث ہوتی ہے نا، عربی میں بھی آگ مؤنث ہے، تو نہیں وہ نکلنے والے، اس سے، وہ اور، لاہم لا واسطے، ہم ان کے، اور واسطے ان کے، اگین آ رہے ہیں، عذاب، عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب کا عذاب ہی لکھیں گے، کیسا عذاب ہے، مقیم، اسے میں الگ لے کے دکھا، پیچھے عظیم آیا تھا، یہاں مقیم آیا، میم والا، قاف واو میم قوم روٹ ورڈ ہے، الف واو یا حرف علت ہے، واو کس میں بدلنے لگا ہے، یا میں، تو کیا بننے لگے، مقیم، ہم بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کس گھر میں مقیم ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، تو مقیم کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا، اسے کہتے ہیں قائم دائم، قائم ہمیشہ قائم، ہمیشہ کھڑا ہوا، ان کے اوپر ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ ان پر رہنے والا ہے، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ اسے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اگلی آیات جو آ رہی ہیں، آیت نمبر 38، انشاءاللہ تعالی کل، اگر کل میں نہ کر سکی تو منڈے کو کون سی آ رہی ہے آیتیں، چوری کی سزا، سرقہ کہتے ہیں چوری کو، چوری کی سزا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم کریں گے آیت نمبر 38 سے، صدق اللہ العظیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا